آج ہم سارے راہ ڈرامے کے ایپیسوڈ 2 کی بات کریں گے۔ میں نے اس ڈرامے کا ایپیسوڈ 1 دیکھا۔ یہ زبردست ڈرامہ ہے، میری توقع سے بھی بہت زیادہ۔ یہ ڈرامہ اتنا اچھا ہے اور بامقصد ہے کہ راتوں رات بے حد مقبول ہو گیا۔ یہ کہانی بہت ہی خوبصورت ہے۔ کافی سالوں کے بعد ایسا ڈرامہ دیکھنے کو ملا۔ اس ڈرامے میں عورتوں کے مختلف مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب اس ڈرامے کے تمام ایپیسوڈز میں مختلف کہانیاں دکھائی جائیں گی اور ان میں مختلف مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی، جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی آ جائے گی۔ یہ کہانیاں آپ کو سکھائیں گی کہ آپ نے کبھی حوصلہ نہیں ہارنا، بس ڈر اور خوف کو دل میں لائے بغیر کوشش کر کے آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے اور اسی پہ چل کر آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگلی کہانی میں ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، رانیہ کی ٹیکسی میں بیٹھتی ہے۔ رانیہ بچی کو دیکھ کر عورت کو مبارکباد دیتی ہے اور پوچھتی ہے کیا یہ آپ کی بچی ہے؟ عورت جواب دیتی ہے یہ میری بچی نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے میں ڈاکٹر حسنہ ہوں، اس بچی کو اس کی ماں ہسپتال میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں نے لیگل پروسیس کے بعد اس بچی کو ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ پھر راستے میں وہ عورت بچی کے لیے دودھ اور فیڈر خریدتی ہے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر بچی کو دودھ پلاتی ہے۔ رانیہ اسے مشورہ دیتی ہے میرے خیال میں تمہیں بچی کو اس کی ماں کو واپس کر دینا چاہیے۔ حسنہ جواب دیتی ہے بچی کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اسے اس کا ایڈریس بھی معلوم نہیں ہے۔ اب وہ اس بچی کو خود پالے گی۔ رانیہ پوچھتی ہے تم اسے کس طرح رکھو گی؟ حسنہ جواب دیتی ہے معلوم نہیں، کیونکہ میری ساس اور میرا خاوند عامر مجھے اس بچی کو رکھنے نہیں دیں گے۔ پھر رانیہ حسنہ سے کہتی ہے جس طرح تم نے بچی کو دودھ پلایا اور جس طرح تم نے راستے میں اس کے لیے پیار سے چیزیں خریدیں، لگتا ہے تم 2 یا 3 بچوں کی ماں ہو۔ حسنہ نے جواب دیا ایک کی بھی نہیں، پچھلے 6 سال سے میں صرف تانے سن رہی ہوں اور ماں بننے کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر حسنہ اور رانیہ ایک کیفے میں جاتی ہیں جہاں رانیہ حسنہ کو اپنی کہانی سنانے کے لیے کہتی ہے۔ رانیہ بتاتی ہے کہ وہ اور عامر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ان کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے ٹیسٹ کرائے اور وہ بالکل ٹھیک نکلے۔ اس نے بڑی مشکل سے عامر کو بھی ٹیسٹ کرانے کے لیے راضی کیا اور ٹیسٹ سے معلوم ہوا وہ باپ نہیں بن سکتا۔ حسنہ کے کہنے پر اس نے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا شروع کیا۔ اب بچہ نہ ہونے کا سارا الزام حسنہ پر آیا۔ اس کی ساس اور سارے رشتہ دار اسے تانے دینے لگے اور ساس یہاں تک کہنے لگی اگر اس کے بچہ نہ ہوا تو وہ عامر کی دوسری شادی کرا دے گی۔ اب عامر حسنہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اسے پریکٹس کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس کی ساس اسے جاب کرنے سے روکنا چاہتی ہے، لیکن حسنہ جواب دیتی ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے مریضوں کو میری ضرورت ہے، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ حسنہ کی کہانی سننے کے بعد رانیہ حسنہ کو اس کے گھر پہنچاتی ہے اور حسنہ سے کہتی ہے فکر نہ کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے پاس میرا نمبر ہے، تم مجھے جب چاہو کال کر سکتی ہو، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ اب ساس اور عامر بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور عامر حسنہ سے کہتا ہے بچی کو واپس لے جاؤ اور اگر تم اسے رکھنا چاہتی ہو تو خود بھی گھر سے نکل جاؤ۔ اب حسنہ کو رانیہ کی کال آتی ہے۔ رانیہ اس سے بچی کے بارے میں پوچھتی ہے اور حسنہ اسے بتاتی ہے ساس کے بارے میں تو مجھے معلوم تھا، لیکن عامر نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا اب حسنہ اور رانیہ ٹیکسی میں بچی کی ماں کو ڈھونڈنے نکلتی ہیں، لیکن اسے ڈھونڈ نہیں پاتی۔ اب رانیہ حسنہ سے پوچھتی ہے اب کیا کریں؟ حسنہ کچھ کشمکش کی حالت میں سوچتی ہے، پھر رانیہ سے کہتی ہے گلشن لے چلو۔ رانیہ پوچھتی ہے وہاں کون ہے؟
حسنہ جواب دیتی ہے وہاں میری امی ہے۔ رانیہ پھر پوچھتی ہے وہاں کیا کرو گی؟ پھر حسنہ جواب دیتی ہے شفا کی ماں شفا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اب میں شفا کی خاطر عامر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔